زیارت کروں گا، نیکوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی اچھی نیتوں کے ساتھ جب اجتماع میں بیٹھیں گے ثواب اور بڑھ جائے گا۔ علم دین سیکھوں گا، تو سیکھوں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا کی، بے شمار خصوصیات عطا کی۔ خصوصیت کہتے ہیں اسپیشلٹی، یعنی آپ کے اندر وہ خصوصیات تو صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ خصوصیت اس کو کہیں گے، آپ کی خصوصیات، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلی قوم اعتراض کرتی، نبی جواب خود دیتے، اور جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ شان محبوبیت ہے۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ و یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ مجنون ہو گئے۔ اللہ نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم ہے۔ ہمارا رب نہ تو کمزور ہے، نہ مجبور ہے، نہ کسی کا پابند ہے، نہ وہ عاجز ہے۔ ہم اپنی بات منوانے کے لیے کہتے ہیں یار اب نہیں مانتا، قسم لے لے یار۔ ہم قسم کھاتے ہیں کس بات پر؟ یار میں پابند ہو گیا، مجبور ہو گیا، عاجز، میں نہیں مانتے۔ اپنی بات منوانے کے لیے ہم آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ یار قسم لے لو میں سچا ہوں۔ ہمارا رب نہ تو کمزور ہے، نہ عاجز ہے، نہ بے بس ہے، نہ کسی کا پابند ہے۔ تو قسموں کی تفسیر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ قسمیں بھی رب نے محبوب کی عظمت کے لیے بیان کی ہے۔ بات آئی نا محبوب کی، اللہ قسموں کے ساتھ فرما رہا ہے، سونے مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ اور اسی پھر سورہ قلم کے اندر اللہ نے ولید بن مغیرہ کے عیب کھولے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زمین کے ساتھ اس کی اصل کی خرابی بیان کی، سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ کے ساتھ اس کا انجام بیان کیا۔ ایک موقع ایسا ہے جب کئی دن تک وحی نہ آئی، جبریل نہ آئے، کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ وَدَّا وَقَلَا، کہنے میں وَدَّا وَقَلَا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو مکروہ جان کر چھوڑ دیا، لیکن تم اپنے رب کو اچھے نہیں لگے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے وَدَّا اور قَلَا کہا، اللہ نے اس لفظ وَدَّا اور قَلَا کا جواب دیا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور یہ زلفیں جب چھا جائیں ان پیاری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، نہیں مکروہ جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے تیری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا؟ میں سنے تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، نہیں چھوڑا تجھے، نہیں
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، کفار نے آپ کو ابتر کہا، معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گئے، منقطع نسل ہو گئے۔ اب آس بن وائل گیا مکے کے لوگوں کہنے لگا تم خام خواہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کا کتنا چرچا ہو جائے گا، آج دیکھو ان کا بیٹا ہی نہیں رہا۔ جب بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، کچھ عرصے کے بعد دنیا بھول جائے گی، ان کا نام سب ختم ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اب یہ خوش ہونے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ان کو ابتر ابتر کہہ کے دکھ دینے لگے۔ انہوں نے کہا ابتر ہو گئے۔ اللہ نے اس لفظ ابتر کا جواب دیا، اور جواب کیا دیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ وہ کہتے تھے یہ ابتر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نام پیارے تجھے ابتر نہیں بنایا، تجھے تو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ ابتر تیرا دشمن، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے نہیں شروع کیا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہ چلے گی، رب نے اپنے محبوب کی اولاد بیٹی سے چلا کے دنیا بھر میں سیدوں کا فیضان جاری کر لیا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں جہاں جہاں اسلام کا اور قرآن کا نور نظر آئے گا وہیں تمہیں سادات کا نور بھی نظر آئے گا۔ اللہ نے آل رسول میں ایسی برکت عطا کی۔ وہ کہتے بیٹا نہیں رہا، سونیا تجھے ابتر نہیں کیا، تجھے کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ کہتے تھے بیٹا نہ رہا، یہ دنیا داری میں ہے کہ جناب کسی کا چرچا اس کا باپ کرے، کسی کا چرچا اس کا بیٹا کرے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے۔ مگر رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ مصنفوں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج بنایا، نہ وزیروں کا محتاج بنایا، نہ مشیروں کا محتاج بنایا، نہ سفیروں کا محتاج بنایا۔ پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے، بالا تیرا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن یعنی اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا کی۔ اور میں کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا، ایک کوثر سے مراد ہے کیا؟ ایک میں نے تفسیر میزانی میں پڑھا، تفسیر قاسم میں پڑھا، تفسیر مدارک، تفسیر معلم التنزیل، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر سراج، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان۔ ہم نے تفاسیر میں کوثر پر ریسرچ کی، ایک کوثر سے مراد ہے کیا؟ بعض کے ذہن میں صرف حوض کوثر آیا، کہ نہیں صرف حوض کوثر مراد نہیں ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد علم غیب بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد ان امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے 16 معنی لکھے ہیں اس لفظ کوثر کے تحت کہ پیارے حبیب اللہ
نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، نسب عالی بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کر دیا، شفاعت کا تاج بھی عطا کر دیا، جنت بھی عطا کر دی، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، آقائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی۔ یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھا ہے، اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے، شانہ تیریاں میں کی دسا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، جب گنتیاں ختم ہو جائیں۔ میں اسٹیٹ میتھ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں اپنے اسٹیٹس کے اسٹوڈنٹ سے دوستوں سے پوچھتا ہوں، اور آپ میں سے بھی کوئی اگر اسٹیٹس کا ماہر ہے تو مجھے میری معلومات میں اضافہ کر دینا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر اسٹیٹسٹکس ہے، علم شماریات، کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سافٹ ویئر ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن دے۔ تمام اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کو، تمام میتھمیٹکس کے ماہرین کو، تمام آئی ٹی کے ماہرین کو قرآن کا چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ سب کے لیے ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ مدت پہلے لکھ گئے یہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ فرماتا لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے۔ فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جو انا اعطیناک الکوثر میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور محبوب مانتے دکھتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آؤندا، اصل منافق جانی ہے اس نو وہ جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانوں دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ اور رب کعبہ کی قسم میں سیدوں کے دامن کو تھام کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمارا دل جہاں لگا ہے وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں، وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں۔ آدم کسی طرح تو کہتا ہے کہ آدم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں۔ جنہوں نے زیارت کی ہے، جنہوں نے زیارت کی پر آنکھ والا تیرے چوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر ہو کیا دیکھے۔ جنہوں نے جلوے دیکھے وہ کہتے ہیں تو چلے ہو مکھ چان بدر ہے، مکھ چان بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لال نورانی ہے، کالی زلف دے آٹھ مستانی ہے، مخمور اکھی بین مد بھریا اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑا ہے سب کچھ دنیا۔ یہ سر بڑے بڑے بلڈنگیں، شہر، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے بر اعظم، دریا، صحرا، سمندر، وادیاں، کروڑوں اربوں خربوں اشیاء، شپس، جہاز، علوم، فنون، قانون کے خزانوں سمیت خزانے، پیسہ، سرمایہ، everything in this world، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ اب خود سوچیں جس بارگاہ میں تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا؟ اتنے بڑے کو تھوڑا کہا جاتا ہے، تو وہ بارگاہ الہی میں کثیر کا پیمانہ کتنا ہوگا؟ کہتے کثیر زیادہ ہو جائے تو کہتے کثیر، اور بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے اکثر، بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے کثار۔ یا کثیر نہیں ہے، اکثر بھی نہیں ہے، کثار بھی نہیں ہے، کوثر بھی نہیں ہے۔ الکوثر معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑھے گی، حد ہی کوئی نہیں، نہایت ہی کوئی نہیں، اینڈی کی کوئی نہیں جن نعمتوں کی، فضیلتوں کی۔ تو پھر یا اللہ نے جو کوثر میں محبوب کو نعمت عطا کی، ایک اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ محبوب کو مقام محمود عطا کر دیا۔
شفاعت کا تاج عطا کر دیا. یہ کوثر کی تفسیر میں بیان کیا گیا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں محبوب کے مقام محمود کا ذکر کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, امام جعفر صادق نے بھی فرمایا, لوگوں تمہاری نظر میں شفاعت کے موضوع پر سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کون سی آیت ہے قرآن میں جس میں شفاعت کا اللہ نے ذکر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79. اللہ پاک فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ وہ آیت ہے, مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس میں مقام محمود کا اللہ نے ذکر کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ سب سے بڑی آیت ہے شفاعت کے موضوع پر. امام جعفر صادق فرمانے لگے ہم اہل بیت نبی اس آیت کو سب سے بڑی شفاعت والی آیت سمجھتے ہیں. کس کو؟ وہ جس میں رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں تو رب نے فرمایا سونے راضی کر دوں گا, اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور محبوب فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا. فرماتے تھے اس میں رب نے قید کوئی نہیں لگائی کہ کتنے بخشوں گا, محبوب کو راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا والمقام المحمود, فرمایا مقام محمود ہوا شموع شفاعت, وہ میری شفاعت ہے. اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اس کی تفسیر میں تفسیر خاصر میں لکھا ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. والمقام المحمود, یہ مقام محمود کیا ہے؟ والمقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ لِأَنَّهُ يَحْمَلُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. یہ مقام محمود جو ہے یہ مقام شفاعت ہے, اور جہاں تمام اگلے اور پچھلے اولین و آخرین یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضور کی تعریف محشر میں ہوگی. تو شفاعت کیسی ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کی 4-5 صورتیں بیان کی گئی ہیں تفاسیر کے اندر. ایک ہے شفاعت عظمیٰ کہ جو میدان محشر میں گرمی, شدت, گھبراہٹ, ایک مدت تک لوگ اوپر کو نظریں کر کے کھڑے رہیں گے, کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اس وقت تو اللہ کا قہر و جلال ہوگا, یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے اللہ حساب تو لے دے, دوزخ میں جس کو ڈالنا اس کو دوزخ میں ڈال دے, حساب تو لے دے. اب کچھ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے چلو ڈھونڈتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ, بہت بڑا محشر ہوگا, سب اگلے پچھلے جمع ہوں گے, کروڑوں اربوں خربوں لوگ جمع ہیں. لوگ تلاش کرتے کرتے حضرت آدم کی طرف جائیں گے, کہاں ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے کہیں گے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ حساب کتاب تو لے لیں, محشر کی کاروائی شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو اپنی وہ بات یاد کر رہا ہوں جب اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ. لوگ تلاش کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, چلتے چلتے جناب ابراہیم کے پاس, جناب موسیٰ کے پاس, حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اب جتنے نبیوں کے پاس جاتے رہے وہ کہتے رہے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. کوئی ہم ہی نہیں بھر رہا, ذمہ داری نہیں لے رہا. جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہیں گے آؤ احمد مجتبیٰ کو تلاش کرتے ہیں, آؤ حضور کو تلاش. بارگاہ رسالت میں جب لوگ آئیں گے تو حدیث میں کیا لکھا ہے, فرمایا میں کیا کہوں گا, انا لہا, میں اسی لیے ہوں, انا لہا, فرمایا میں اسی لیے ہوں, آ جاؤ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو سب کے لیے ہے. حساب کا معاملہ,
اب حساب میں بھی پھر آگے شفاعت کی صورتیں. ایک حدیث ہے مشکات شریف میں، حضرت انس نے پوچھا تھا کہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، کیا مجھے آپ کی شفاعت ملے گی؟ میں ہاں انس ملے گی. عرض کیا آقا پھر میں آپ کو محشر میں کہاں تلاش کروں؟ میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو محشر میں مجھے کہاں ملیں گے؟ فرمایا انس حوض پر آ جانا. اچھا عرض کیا آقا وہاں نہ ملے، حوض کوثر پر نہ ملے تو؟ فرمایا میزان جہاں وزن تل رہے ہوں گے وہاں آ جانا. عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا پل صراط جو دوزخ کے اوپر پل بنا ہوا ہوگا وہاں آ جانا. عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا 3 مقام ہے، مل جاؤں گا. اپنا پتہ بتا دیا کہ میں مل جاؤں گا تو میں یہاں ڈھونڈ لینا، مجھے میں یہی ہوں گا، یا حوض پر ہوں گا یا میزان پر ہوں گا یا پل صراط پر ہوں گا. میں اس حدیث کی شرح میں پڑھا، میں نے مفتی احمد آقا نے یہ مقام محمود والے آقا یہ اپنا پتہ کیا بتا رہے ہیں؟ حوض پر ملوں گا، میزان پر یا پل صراط پر. یہ یہاں کیا کرتے ہوں گے؟ اب محدثین نے لکھا ہے کہ اگرچہ فرشتے مقرر ہیں حوض کوثر کے جام پلانے پر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ گرمی محشر میں ان کی پیاس دیکھی نہیں جائے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ کے حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے پلانے لگ جائیں گے. اور کوئی ادھر تڑپے گا حضور میں گرا مجھے بچا لے. پل صراط میں لٹک گیا، گر گیا، لڑکھڑا گیا، رویا، چلایا، آقا مجھے بچا لے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آئیں گے اور کسی کو بازوؤں کا سہارا دے کے، کسی گرتے ہوئے کو تھام کے، کسی گرے ہوئے کو پکڑ کے پل صراط سے پار، وہاں جب آوازیں دیں گے رب سلم رب سلم، اللہ سلامتی سے گزار، رب سلم امتی، اللہ میری امتی کو سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار. اور کوئی ادھر میزان پہ روئے گا، وزن تھوڑے ہو گئے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، یہ روئے گا. فرشتے گھسیٹ رہے چل دوزخ میں، یہ آوازیں دے گا. کسی کے بارے میں جناب آدم علیہ السلام آ کر بتائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا تہبند مضبوطی سے تھام کے تیزی سے آؤں گا. فرشتوں دوبارہ وزن کرو، دوبارہ وزن تولو، نیکیاں کم گناہ زیادہ. اب کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پڑا ہوا درود نکال کے رکھیں گے. کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیکیاں رکھیں گے. کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں اپنا مبارک قدم رکھیں گے. فرشتوں دیکھو اس کا پلہ وزنی ہوا. فرشتے عرض کریں گے کیسا بچا لیا اپنے امتی، کیسا بچا لیا اپنے غلام کو. تو یوں میدان محشر میں برادران حضرت کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں کس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. 1000 جان سے فدا میں نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اب آپ غور کریں کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں سارے نبیوں کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، میرا ممبر بھی لگا ہوا ہوگا، اور سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا. عرض کیا آقا آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں آگے کا حکم نہ ہو جائے. جب تک میں نہیں بیٹھوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. وہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا. اب حضور آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میں اپنی امت کے حساب ہونے تک میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. اتنا امت سے پیار کرے. آج میں پولیس لائن میں
پولیس پورے ضلع ناروال کے ڈی ایس پی ایس ایچ اوز اور تمام افسران و جوان جمع تھے. ان میں بیان کرتے ہوئے یہی بات پوچھ کے آیا ہوں. اسٹوڈنٹس میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جیلوں کے اندر بیان کرتے ہیں, ان سے پوچھتے کہ اللہ کے بندو ارے تم کن کاموں میں لگ گئے, تیری وحشتوں پہ دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو اتنا پیار کرے مجھے پیار کے جواب میں تم کیا کر رہے ہو. اور آپ اپنے اندر بھی سوال پیدا کریں. ایک خلوتوں میں, تنہائیوں میں کنڈیاں لگا کے, پردے کر کے, لوگوں سے چھپا کے گناہ کرنے والے میرے نادان بھائی, کبھی سوچا ہے اللہ پاک کو قرآن میں فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ رسول تم پر گواہ ہے. نبی امتی کے اعمال پر گواہ ہوتے ہیں. نبی کی بارگاہ میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب خود سوچے تیرے شراب, زنا, بدکاریاں, گندی فلمیں, گندے مناظر, یہ سارے عمل جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے تو قلب مصطفیٰ پہ کیسا رنج پہنچتا ہوگا. کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنا پیار کرے, ان کے پیار کے جواب میں ہم نے کیا کیا. دنیا میں تشریف لائے رب حملی امتی کہتے ہوئے غاروں میں, سجدوں میں, راتوں کو رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے. معراج کی رات ہمیں نہ بھولے, وصال سحری کے وقت ہمیں نہ بھولے. لحد انور میں جب تشریف لے گئے, حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے آخری زیارت کے لیے جب چادر چہرے سے ہٹائی اس وقت بھی لب ہل رہے تھے, امتی امتی لب پہ جاری تھے. اور خود فرماتے ہیں تمہاری نیکیاں دیکھوں تو خوش ہوتا ہوں, تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. پھر فرماتے میں پھر اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس کے کالا, لاکھ گناہ میرا آقا ویکھے پردے پاونے والا. فرمائے کہ میں تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ ان کی آنسوؤں کا جواب کیا, یہ شراب کی بوتلیں تھی. سوچو کیا ان کی آنسوؤں کا جواب یہ برائی کے اڈے, گناہ کی باتیں, بے حیائی کی باتیں, یہ گناہ کے آلات, یہ موسیقی, یہ ڈانس, یہ ناچ, یہ گانا, کیا ان کی محبتوں کا یہ جواب تھا؟ ماں باپ کی نافرمانی, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی, بد اخلاقی, یتیموں کا مال کھا جانا, ظلم و زیادتی, ہیرا پھیری, جھوٹ, ملاوٹ, دھوکہ, کیا یہ تھا ان کی محبتوں اور ان کی آنسوؤں کا جواب؟ وہ اتنا پیار کرے گا, ان کے پیار کے جواب میں ہم ان کے احسانات کو بھول چکے, ان کی شفقت اور ان کی آنسوؤں کو بھول چکے. آج بڑی لذتیں دے دے کر ہمارے نوجوان گناہ کرتے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میری جینیس, میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. ہم نے ان کی محبتوں کی قدر ہی نہ کی. حقیقی بات تو یہ ہے ہم بھول گئے ان کے احسانات, ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیاں. ہمیں یاد نہ رہا ان کا راتوں کا رونا, ہمیں یاد نہ رہا ان کا راتوں کا امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا. ہم ان کے احسانات کو بھول گئے. میدان محشر میں کبھی حوض کوثر پر, کبھی منصرات پر, کبھی میزان پر, کس کے لیے؟ تیرے اور میرے لیے, اپنے گناہگار غلاموں کے لیے, اپنے گناہگار امتیوں کے لیے. کون ہے جو اتنا پیار کرے ہم سے؟ شاید ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا حضور علیہ السلام ہم سے پیار کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے ہم گناہ کریں اللہ سے معافیاں کو مانگیں, خطائیں ہم کریں معافیاں کو مانگیں. بخاری شریف میں مشہور حدیث ہے شفاعت کے موضوع پر, جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدے میں آ کر پڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک کل تسمع سل تعطى واشف تشفع. اللہ فرمائے گا اے حبیب ارفع رأسک, سر کو اٹھاؤ تو صحیح, سل پیارے مانگو تو صحیح, تعطى تمہیں عطا کیا جائے گا, کل پیارے بولو تو صحیح, تسمع تمہاری بات کو سنا جائے گا, سل تعطى تمہیں دیا جائے گا, واشف تشفع پیارے حبیب شفاعت کرو تو صحیح, تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا.
میں اس حدیث کے اس منظر کو میں کس طرح اس کیفیت کو کیسے سمجھاؤں، الفاظ نہیں ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ بڑے دنوں بعد تھکے ہارے گھر آئے، اندر داخل ہوئے، بچہ جناب زمین پہ لیٹا رونے لگ گیا، آپ کہہ رہے یار کیا تو گلتے دس ہویا کی ہے، وہ بولتے صحیح لاڈ ہے نا، اب بے قرار ہو جاتے ہیں، اور یار گل اچھا سنتے سے اچھا ہویا کی ہے، کیوں رو رہے ہیں، اچھا کیا لینا ہے، اچھا بتاؤ تو صحیح، میرے بس میں ہوا تو میں وہ ضرور کروں گا، اچھا بولو تو صحیح، بات تو کرو، بتاؤ تو صحیح۔ میں اس کو تشبیہ و تمثیل نہیں دے رہا، لیکن اس محبت اور لاڈ کو ذرا ذہن میں رکھنا، ہمارے بس میں جو ہوتا ہے اپنے اس پیارے کو خوش کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ پیار جو ہوا اور محبوب سجدے میں پڑے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے، اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب ارفع راسک، سر کو اٹھاؤ تو صحیح، قل تسمع، پیارے بولو تو صحیح، بات تو کرو، تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل پیارے مانگو تو صحیح، تو تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تو صحیح، پیارے تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ اللہ محبوب کے ناز اور محبوب کی محبوبیت کو محشر میں ظاہر کرے گا، ناز ہے، محبوب بولو تو صحیح، بات تو کرو، سر کو اٹھاؤ، شفاعت تو کرو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، کہیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب حدیث طویل ہے، اس کا خلاصہ یہی، اللہ فرمائے گا اتنے پیارے لے جا دوزخ سے نکال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے نکالیں گے، جنت میں لے جائیں گے، اب پھر آ کر سجدے میں، اللہ پاک پھر فرمائے گا ارفع راسک، قل تسمع، سل تعطى، واشفع تشفع۔ پھر جواب میں حضور اسلام یہی کہیں گے یا رب امتی اے میرے رب میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا پیارے حبیب آدھی امت کو بخش دیا، لے جا نکال کے، ان کو لے جائیں گے پھر آ کے سجدے میں، پھر اللہ یہ نہیں فرمائے گا پیارے اب کیوں، پھر آئے، پھر وہی اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونیا سر اٹھا تو صحیح، کل پیارے سونیا بول تو صحیح، سل پیارے مانگ تو صحیح، شفاعت کر تو صحیح، اور یہ پھر وہی عرض کریں گے یا رب امتی۔ اللہ پاک فرمائے گا 3/4 امت کو بخش دیا، لے جا پیارے، ان کو نکال کے لے جائیں گے پھر سجدے میں، پھر آگے سجدے میں مولا، پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک، قل تسمع، سل تعطى، واشفع تشفع، پھر عرض کرے گا یا ربی امتی اللہ میری امت۔ اب اللہ کریم فرمائے گا پیارے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، رائی کا دانہ کیا ہوگا؟ رائی کے دانے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اسے نکال کے لے جا، پھر آپ شفاعت کریں گے تو داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوزخ میں اپنی امت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنی امت کا دوزخ میں، اور ان کو نکال کے لے جائیں گے۔ اچھا پھر ایک حدیث میں نے ایک اور روایت پڑھی، جب ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا نا شفاعت کے ساتھ، یہ جب جنت میں جائیں گے تو اب ان کے چہرے دوزخ کی آگ کی وجہ سے نا وہ چہروں کی رنگت بدل چکی ہو، اور اہل جنت کے چہروں کا جو نور ہوگا اب اس میں یہ ایک الگ نظر آئیں گے، تو یہ عرض کریں گے مولا تیرے محبوب کی شفاعت سے ہم جنت میں تو آ گئے، تو ان کو جہنمیین یا جہنمیون کہا جا رہا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر سے آئے ہیں، اللہ تیرے محبوب نے شفاعت کی ہم آ تو گئے،
پھر راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ حضور نے نہر حیا کہا تھا یا نہر حیات کہا تھا. اس میں غوطہ لگائیں گے اور ان کے چہروں کی وہ رنگت بھی ختم ہو جائے گی اور نور ہی نور ہو جائے گا. تو پہچان بھی ختم کر دی جائے گی. یہ کہیں تھے دہشت والی حدیثیں آپ نے پڑھی, کہیں حوض کوثر, کہیں میزان, کہیں پل صراط, سجدے میں پل صراط پہ رب سلم دوزخ سے نکال کے لے جا رہے. یہ سارا منظر دیکھ کے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ صرف گناہگاروں کی فکر ہے؟ وہاں حدیث باغ بندہ مدینے لے جائے, ریاض الجنہ کی بیگ سے باب السلام سے جب آتے ہیں, اس زمانے نانا کے پاس ریاض الجنہ کے پیچھے کو مشہور حدیث لکھی ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ. محبوب فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. محشر میں بے قرار, کبھی کسی کا وزن پورے کرا رہے, کسی کا حوض کوثر کے جام پلا رہے, کسی کو پل صراط سے پار کروا رہے. امام عشق و محبت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا کا قلم وجد میں آیا. کہنے لگے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ پرہیزگاری کہہ رہی ہے, پرہیزگاری کہہ رہی ہے. اور گناہ کرو اور دو چار گناہ ہی ادھارے دے دو, آج تو ساری توجہ گناہگار لے گئے. آتا ہے فقیروں پہ مجھے پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو. یہ شفاعت ہے, یہ شفاعت ہے مصطفیٰ. اللہ نے کہتے کتنی ذوق افزا شفاعت ہے کہ ساری توجہ گناہگاروں پر ہے, فکر ان کی ہے, محشر میں دوڑ ان کے لیے, سجدے میں گرے ہوئے اللہ یا رب امتی یا رب امتی. دیکھو کہا تو جا رہے, لیکن ساری بے قراری بے چینی کن کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے, ہم گناہگار. اللہ نے سے کہا عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور بڑھو رب کی رحمت میں. پھر رب کی رحمت کیسے بڑھ سکی دامن کا تھامو. اور جس کی سمجھ میں قرآن پاک کی آیات اور مشہور حدیثیں شفاعت کی نہ آئے تو وہ اس کے ساتھ بحث جھگڑا ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کر دیا تھا شفاعتی یوم القیامت حق. یہ میں نے 21 سے زائد کتابوں میں حدیث پڑھی ہے, یہ 21 سے زائد کتابوں میں نے یہ روایت پڑھی ہے. شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قیامت کے دن شفاعت حق ہے. شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها, جو اس پر ایمان نہیں لایا, لم یکن من اہلها, وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو اس پر ایمان نہ لائے. جو کہتا نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے, جو کہتے ہیں تو ان کے لیے ہے. اور وہ جو آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی, کون ہے یشفع عندہ, جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکار ہو گیا, آگے پوری آیت کا حصہ اگلا تو پڑھے, وضاحت آ گئی کہ کیسے شفاعت نہیں ہے. اللہ فرماتا من ذا الذی, کون ہے بندہ یشفع عندہ, اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے, الا باذنہ, مگر جسے اللہ اذن عطا کر دے, اللہ جسے اجازت عطا کر دے. اللہ اجازت عطا کر چکا. انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ مصطفیٰ کے لیے مقام محمود عطا کر دیا, شفاعت عطا کر دی, شفاعت کا اختیار دے دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا. اور ایک اور حدیث ہے, ایک سیاستہ میں حدیث ہے, اور میں ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی کہ مانگ لو. فرمایا کہ سب نے مانگ لی, فرمایا میں نے نہیں مانگی. اب کیا کہا کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی, اپنی امت کے لیے وہ دعا بچا کے رکھی محشر کے لیے. تو اس طرح مشہور حدیثیں مختلف مقامات پر آپ نے اپنی شفاعت کا, اپنی جو ہے وہ عنایتوں کا ذکر کیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو ہے وہ شفاعت کے موضوع کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے احسان، ان کی محبت، اور کیا یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم یہ یاد چند چیزیں ہی کیا، وہ کہتے تھے مفتی اعظم ہند کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ان کے احسانات دیکھ کر تو یہ دل کرتا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں گا۔ یہ شفاعت کا موضوع، رحمت کا موضوع، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم بے عمل ہو جائیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم غافل ہو جائیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم باقی و بے باک ہو جائیں تو جناب بخشے جانا ہے۔ نہیں، بے باکی کے لیے، نافرمانی کے لیے موضوع نہیں بیان کیا جاتا، یہ تو اس لیے کہ ان کا پیار، ان کی محبت، ان کے احسان یاد آئیں تو گناہ کرتے سر شرم سے جھک جائے، اس محبوب نے اتنا میرے لیے پیار کیا ہے، تو کیا محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا؟ کیا پیار کا جواب پیار نہیں ہوتا؟ تو یہ چیز، اور پھر والا حضرت امام رسول نے شفاعتی کو یاد کر کے ایک اور بڑی پیاری بات کی تھی، کہتے تھے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہے، اپروچ ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، ان کی چلے گی پھر اپنی تو بات بن گئی، ہمیں ٹینشن کوئی نہیں۔ اب اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ اور اس نعت کے، اس کلام کے آخری شعر مقطع میں جا کر کہتے ہیں، پہلا شعر ہوتا ہے نعت کا مطلع، آخری شعر ہوتا ہے مقطع، آخر میں جا کہتے ہیں مطلع میں کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ۔ یہ مطلع جو پہلا شعر تھا، اس میں شک والی بات کیا کی کہ سنتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ سنا ہے نا، مطلع میں کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے، گر والی بات کیا ہے، واللہ اللہ کی قسم، احمد رضا اللہ کی قسم، صرف ہمارے مدینے والے محبوب کی چلے گئے، ان کی شفاعت، ان کی شفاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی، یہ خصوصیت ہے آپ، پھر آپ ہی کی عطا سے شہداء، علماء، حفاظ شفاعت کریں گے، نابالغ بچے شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کی، جو نابالغ بچے دنیا سے انتقال کر گئے، اس طرح کی حدیثیں پوری ہیں ان کی، نابالغ بچہ، کچا بچہ، ان کے جو ہے وہ، ان کی شفاعت کے ذکر ہے حدیثوں میں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت کرنے والے، اللہ کا شکر نہ ادا کریں جس رب نے ایسی شان والے محبوب کا دامن ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پورے یقین کے ساتھ میں یہ بات بھی کہہ کے جاتا ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اس بات پر بھی، رب کریم کا شکر ہے مولا، تو نے اپنے نبی کے ذکر سے ہمیں چلنے والا نہیں بنایا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کے ذکر سے ہمیں چلنے والا نہیں بنایا، اور مولا تیرا یہ بھی شکر ہے تو نے اپنے محبوب کی شفاعت کا انکار کرنے والا ہمیں نہیں بنایا۔ اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچانے والے کام کریں۔ وہ نماز سے خوش ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کا تو وہ احترام کرنے سے خوش ہوتے ہیں، سچ بولنے سے خوش ہوتے ہیں، حلال کمانے والوں سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ جو تاجر دیانتداری سے تجارت کرے اس کو بشارت دیے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو یوں جنت میں اپنے ساتھ انگلیاں ملا کے بتایا، یہ یتیم کی کفالت کرنے والا یوں میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حسن اخلاق سے خوش ہوتے ہیں، حسن اخلاق والوں کو جنت میں اپنے ساتھ داخلے کی بشارت دی ہے۔ تو یوں جن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ کریں گے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو یہ رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو آج نیت کریں
پیر سید تجمل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی پاکیزہ محفل میں شاہ صاحب کو تحفہ نذرانہ کیا پیش کرنا ہے؟ کہ سید ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ رکھ کے اپنے لیے برکتوں اور سعادتوں کی جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے۔ تحفہ کیا پیش کرنا ہے کہ حضور ہم آئے آپ کے عرس پاک کی محفل میں اور ہم نیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کرتے رہیں گے، ہم جھوٹ سے حرام سے فضول باتوں سے بچیں گے، انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ اور شفاعت کیسے ملے یہ بھی آخر میں چند چیزیں عرض کر دوں۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت، آل رسول سے، اولاد رسول سے محبت، شفاعت دلوانے والی چیزیں۔ اور مدینہ پاک کی حاضری، جب بھی مدینہ جائے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس حج کے موقع پر، میں نے بڑا عرصے سے یہ جانا بھی اور سفر بھی اور پڑھنا ہوتا تھا، اس حج کے سفر پہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہاں مجھے ایک حدیث ملی اور میں کہتا ہوں کہ بندہ قربان ہو جائے۔ وہ حدیث میں تھا کہ جو مدینے آئے اور صرف میری زیارت کے لیے آئے اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف میری زیارت کے لیے آئے، فرمایا اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا تھا کہ مدینے جائے تو اب اس میں خالص زیارت کی نیت کرے، مسجد نبوی کی بھی نیت شامل نہ کرے، کچھ اور یہ سب ضمن ہو جائے گا، مسجد نبوی میں بھی جائیں گے، قباء بھی جائیں گے، احد شریف بھی جائیں گے، دیگر زیارتوں، لیکن نیت کیا کرے؟ مدینے کیوں جا رہا ہوں؟ محبوب کو ملنے جا رہا ہوں، صرف زیارت کی نیت لے کے جائے۔ تو فرمایا اس کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اور وہ حدیث مشہور ہے جس میں فرمایا زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا تم میں جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور ایک اور درود پاک ہے حدیث پاک میں لکھا ہوا، اور وہ یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اس درود کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ درود پڑھے اسے میری شفاعت ملے گی۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا جمعرات کو، وہاں یہ چند درود پڑھائے جاتے ہیں، ان میں یہ درود بھی ہر جمعرات کو وہاں پڑھایا جاتا ہے، اس کو درود شفاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ ان سادات کا صدقہ